آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے, ذات کیا ہے, قوم کیا ہے, اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم, میرا نام ابو بکر خان ہے اور آج ہم لوگ محمد علی جناح کی زندگی کے کچھ دلچسپ واقعات پر روشنی ڈالیں گے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اسٹینلی والپورٹ اپنی کتاب جناح آف پاکستان میں کہتے ہیں, few individuals significantly altered the course of the history. Few still modify the map of the world. Hardly anyone can be credited with creating a nation state. There is one man who did all three. His name is محمد علی جناح. محمد علی جناح کو فارمل ایجوکیشن سے زیادہ لگانا تھا. گھر بیٹھ کر کتابوں سے رٹے لگانا ان کو بالکل پسند نہ تھا. بہرحال انہوں نے کرسچن مشنری ہائی اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی. and he was all set to leave for England in 1893. جب جناح کی والدہ بیتی بائی کو ان کے انگلینڈ جانے کا پتہ لگا تو وہ بہت ہوئی اور انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. ان کے مطابق جناح جیسے ان میرڈ اور ہینڈسم لڑکے کے لیے انگلینڈ جانا بالکل خطرے سے خالی نہ تھا. ان کے مطابق کوئی بھی انگریز لڑکی ان کو لالچ دے کر ان سے شادی کر سکتی تھی. لہٰذا انہوں نے انگلینڈ جانے کے لیے ایک شرط رکھی اور محمد علی جناح نے وہ شرط قبول کر لی. اس کے مطابق انہوں نے ایک 16 سالہ لڑکی ایمی بائی سے شادی کی. اس کے بعد وہ انگلینڈ روانہ ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے لنکنز ان میں داخلہ لیا. لنکنز ان سے 2 سال میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد جناح واز کالڈ ٹو بار اینڈ ہی واز دا ینگسٹ انڈین گیون دس پریولیج. لیٹر ان لائف انہوں نے ایک جلسے میں بتایا کہ انہوں نے لنکنز ان اس لیے جوائن کیا تھا کہ وہاں پہ پروفٹ پیس بی اپون صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے گریٹسٹ لا گیورز میں شامل تھا. محمد علی جناح واز اے ماڈل آف سیریٹریل ایلیگنس فار دا ریسٹ آف ہز لائف. ان کے پاس 200 ہینڈ ٹیلرڈ سوٹس تھے اور ایز اے بیرسٹر یہ ان کا پرائڈ تھا کہ انہوں نے کبھی بھی ایک سلٹ ٹائی 2 بار نہیں پہنی. انہی دنوں کی بات ہے کہ جناح اسٹیج ایکٹر بننے کے بہت قریب تھے. ان کے کچھ دوست ان کو ایک تھیٹریکل کمپنی میں لے کے گئے جہاں پہ انہوں نے شیکسپیئر کے کچھ پیسز پڑھے. مینیجر اور اس کی بیوی جناح سے بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے ان کو جاب آفر کر دی. جناح بہت پرجوش تھے. انہوں نے اپنے والد کو خط لکھ کر ان سے اجازت مانگی. ان کے والد نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ غدار نہ بنو. جناح واز کوائٹ ویٹی ٹو. ایک بار گاندھی نے جناح سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ انہیں کس نام سے مخاطب کیا جائے. جناح نے جواب دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں سوچا کہ میں کس نام سے پکارا جانا پسند کروں گا. ایک نام کا مقصد ہی کیا ہے؟ ایک گلاب کو آپ جس نام سے بھی پکاریں وہ اتنا ہی خوشبودار ہوتا ہے. لنکنز ان میں ایک پروفیسر تھا who used to hate جناح. ایک بار وہ میز پہ بیٹھا لنچ کر رہا تھا. جناح decided to sit next to him. The professor who used to hate جناح, اس نے جناح سے کہا, Mr. Jinnah, you do not understand. A pig and a bird do not sit together to eat. جناح نے بڑے تحمل انداز میں جواب دیا, You do not worry, professor. I'll fly away. 1896 20 سالہ جناح انڈیا واپس آئے. He had devoted his life to liberalism اور انگلش ان کی چیف لینگویج بن چکی تھی جو کہ آخر تک رہی. جب جناح واپس آئے تو ان کی والدہ اور ان کی بیوی دونوں وفات پا چکے تھے. جناح نے فیصلہ کیا کہ وہ بامبے میں رہائش پذیر رہیں گے. لہٰذا وہ 1897 میں بامبے روانہ ہو گئے. وہاں 3 سال انتہائی مشکل تھے لیکن نئی صدی کے آغاز سے جناح کی قسمت کو بھی 4 چاند لگ گئے اور جلد ہی وہ پورے انڈیا کے امیر ترین بیرسٹرز میں شمار ہونے لگے. I like to share some amazing stories from Jinnah's barred life which will show the strength of this great man's character. جناح کی پریکٹس کے اوائل کے دنوں میں سر چارلز اولیویئر نے جناح کو 1500 روپے ماہانہ کام کرنے کی آفر کی. جناح نے یہ آفر ٹھکرا دی اور بولے کہ اتنی رقم تو وہ ایک دن میں کمائیں گے. اور جب وہ پراپرلی اسٹیبلش ہو گئے تھے تو وہ بامبے میں موجود تمام لائر سے زیادہ کماتے تھے. In words of a fellow judge, Jinnah's faith in himself was incredible. ایک ہیئرنگ کے دوران جج نے جناح سے کہا, مسٹر جناح, آپ ایک 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں. جناح نے جواب دیا, My lord, allow me to warn you that you're not addressing a 3rd class pleader. جناح ایک لائر سے زیادہ بہتر ایک پلیڈر تھے. انہیں بہت کیئر اور ڈیٹیل سے بریف کرنا پڑتا تھا لیکن جب وہ فیکٹس کو گراسپ کر لیتے تھے تو پھر there was no one to touch him in legal argument. ایک مرتبہ ایک سولیسیٹر نے جناح کو ایک کلائنٹ ریفر کیا. انہوں نے بتایا کہ اس کلائنٹ کے پاس زیادہ رقم موجود نہیں ہے
البتہ جناح نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ جب جناح نے یہ کیس لڑا تو پہلی اٹیمپٹ میں یہ کیس ہار گئے، مگر جناح کو ابھی بھی اس کیس میں امید نظر آ رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کیس کو اپیل کورٹ میں لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ سالیسیٹر نے جناح کو دوبارہ بتایا کہ ان کے کلائنٹ کے پاس پیسے نہیں موجود، البتہ جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ کیس اپنی جیب سے لڑیں گے، لہٰذا جناح نے یہ کیس اپنی جیب سے لڑا اور کہا کہ میں اس کیس میں اپنے لیے کوئی پیسے نہیں لوں گا۔ جناح یہ کیس جیت گئے۔ کیس جیتنے پر سالیسیٹر نے جناح کو پیسے آفر کیے۔ جناح نے وہ پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور بولا کہ میں نے یہ کیس لڑا ہی اس شرط پہ تھا کہ میں اس میں اپنے لیے کوئی پیسے نہیں لوں گا۔ اسی طرح ایک کلائنٹ جناح کی سروسز سے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے جناح کی کیس فیس کے ساتھ ایڈیشنل اماؤنٹ بھی بھجوا دی۔ جناح نے ایڈیشنل اماؤنٹ اسے واپس بھیجی اور ساتھ ایک نوٹ لکھا، "This is the amount you paid me. This was the fee. Here is the balance." A fellow lawyer told the author about Jinnah, "I was genuinely fond of him because of his sense of justice and because with all differences and bitterness of political life, I believe he was a man without malice. Hard maybe, but without malice." جناح کی زندگی کے ایسے کئی مزید واقعات ہیں that are worth sharing، لیکن ان سب کا کرکس یہی ہے کہ جناح was a man of character.